اہم ترین جو معاملہ ہوا ہے پاکستان میں گزشتہ ہفتے، البتہ کئی ہفتوں کا یہ نتیجہ ہے، کئی ہفتوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، پھر بیچ میں شنگھائی کانفرنس آ گئی جس وجہ سے اس کو اگلے ہفتے میں ڈال دیا گیا، ورنہ اس ہفتے ہونا تھا۔ 26ویں ترمیم پاکستان کے آئین میں ہوئی ہے۔ 26ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ جب سے پاکستان کا آئین بنا ہے 1973 میں، تو 1974 میں ظاہراً پہلی ترمیم ہوئی اس کے اندر، اور پھر مسلسل ترمیم ہوتی رہی ہے۔ ابھی تک 26 مرتبہ آئین کی مختلف شقوں کو تبدیل کیا گیا ہے۔ 26ویں ترمیم سے یہ مراد ہے کہ یہ 26ویں دفعہ ہے، اور ہر دفعہ کئی آئینی پاکستان کی آئینی شقوں کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آگاہی ضروری ہے، چونکہ یہ ایک بڑا بونچال رہا ہے، اور آخرکار 26ویں ترمیم ہو گئی، اور اس کے اب نتائج اور اس کے آثار بیان کیے جا رہے ہیں کہ کیا ہونے والے ہیں۔ یہ جو کام ہوا ہے ترمیم کے عنوان سے، نام سے، اس کو جج بنایا جائے۔ یہ آئینی شک نہیں تھی، یہ کسی کو بھی جج بنا سکتے ہیں۔ جیسے فوج کے اندر ایک روایت ہے کہ جو سینئر جرنیل ہو اس کو بنایا جائے، اور جہاں بھی عمر کی سینیارٹی یا سروس کی سینیارٹی معیار ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط معیار ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پر ہے۔ علماء میں جس کی عمر زیادہ ہے اور جو مثلاً سروس کے لحاظ سے سینئر ہے، اس کو یہ درجہ دے دیا جائے۔ سینیارٹی کوئی عقلی معیار نہیں ہے، کوئی شریعت میں بھی کوئی ایسی شک نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے امام جمعہ رکھنا ہے تو کس کو امام جمعہ رکھیں؟ قابلیت میں سینیارٹی نہیں ہے کسی جگہ بھی کہ سینئر کو بنائیں۔ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 17-18 سالہ لڑکے کو فوج کا سالار بنا دیا، اسامہ بن زید۔ سینیارٹی کے لحاظ سے بڑے بڑے جنگجو اور سالار موجود تھے، لیکن رسول اللہ نے اس جونیئر کو سالار بنا دیا۔ یہ معیار جو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا ہے کہ سروس کے لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے جو دوسروں سے زیادہ ہو اس کو آگے کر دو، اس کو رہبر بنا دو، اس کو لیڈر بنا دو، اس کو جج بنا دو، اس کو جرنیل بنا دو، اس کو فلاں بنا دو۔ یہ بہت ہی غلط معیار ہے کہ ممکن ہے وہ سروس کے لحاظ سے سینئر ہو، نوکری کے لحاظ سے اس کی سروس زیادہ ہو، تجربہ زیادہ ہو، اور عمر بھی اس کی زیادہ ہو، لیکن ممکن ہے اس کے پاس مہارت نہ ہو، اس کے پاس زیادہ توانائی نہ ہو، اس کے پاس زیادہ جرأت نہ ہو، اور جو عمر میں اس سے کم ہے وہ زیادہ لائق ہو۔ اس سے میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ عمر دیکھ کر، قد دیکھ کر اور نوکری کی مدت دیکھ کر ترقیاں دینا یہ بہت ہی غلط معیار ہے کہ ترقیاں اس طرح سے دینا۔ ترقیاں کارکردگی دیکھو، قابلیت دیکھو، صلاحیت دیکھو۔ جس کے اندر کارکردگی زیادہ ہے، مثلا کھیل میں کس کو ترجیح ہونی چاہیے؟ جو عمر میں زیادہ کھلاڑی ہے اور جو پرانا کھلاڑی ہے ٹیم کے اندر، اس کو آپ دیتے ہو کھیل کا موقع، یا جو کھیلتا زیادہ ہے، جس کے اندر توانائی زیادہ ہے، جس کے اندر قابلیت زیادہ ہے، وہ بے شک جونیئر ہو، سب سے کم عمر ہو اور سب سے نوکری میں کم اس کا دورانیہ گزرا ہو، لیکن اگر وہ برتری ان سب پر رکھتا ہے تو اسی کو آپ مقرر کریں۔ یہ سنتیں اور روایتیں چلی ہوئی ہیں کہ جج بننے کا اس کا موقع ہے، نہ یہ کوئی مادری موروثی حق نہیں ہے، یہ قابلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یہ میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور میرٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ کون سا جج اس وقت سب سے بہتر، کون سا جرنیل سب سے بہتر، اور کون سا مدیر، کون سا ڈائریکٹر، کون سا مینیجر، کون سا باقی شعبوں کے لیے جو موزوں افراد ہیں، وہ اس قابلیت کی بنیاد پر چنے جائیں۔ یونیورسٹیوں میں کون وائس چانسلر ہو نہ دیکھا جائے جس کی سروس زیادہ ہے یا جس کی عمر زیادہ ہے، بلکہ جس کے اندر یہ قابلیت، قوت مدیریت جس کی زیادہ ہے۔ وہ بے شک چھوٹا ہو، بیٹا ہو، وہ باپ سینئر ہے لیکن بیٹا اس وقت زیادہ قابلیت رکھتا ہے تو بیٹے کو بنایا جائے۔ اس کا یہ اصولی بات ہے، لیکن انہوں نے آئین میں بھی راستہ ہموار کر لیا ہے کہ جج کو 3 ججوں میں سے، سینئر ججوں میں سے کوئی ایک جج اور انہوں نے انتخاب کر لیا۔ بارکیف جج صاحب جب آتے ہیں تو خوش نام ہیں، لیکن جب عملاً عدلیہ کی سرپرستی سنبھالتے ہیں تو وہاں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔
قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئے تھے تو ان کے بارے میں لوگوں کے تاثرات اور تھے، اور اب جب گئے ہیں تو رائے تقسیم ہو گئی ہے. لیکن میری نظر میں مجموعی طور پر بہترین جج رہے ہیں. اپنی غلطی سب سے ان کی بہترین کارکردگی یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہے ہیں. اسی 26ویں ترمیم میں جو مرکز اس کا عدلیہ تھا، اور وہ کسی اور وقت میں اس کو تجزیے کی ضرورت ہے، جو ترمیم ہوئی ہے اس سے اب عدلیہ پر کیا اثر پڑے گا، کیا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. چونکہ پاکستان کی عدلیہ میں جو صاحبان جج بن کر آتے ہیں، یہ جج صاحبان انصاف و عدل ان کی نظروں میں اتنا اہمیت نہیں رکھتا، عہدہ اور مفادات ہوتے ہیں، اور خصوصاً جج ہوتے ہوئے پھر یہ آ جاتے ہیں، لالچ میں بھی آ جاتے ہیں، اور لالچ میں آ کر پھر اپنی حیثیت بھی کھو بیٹھتے ہیں. جیسے سپریم کورٹ کے ایک جج جنہیں باقاعدہ اس عہدے سے معزول کیا گیا کہ انہوں نے ٹرک جج کے نام سے مشہور ہوئے. ٹرک پہلے ان کے گھروں میں پیٹیاں آتی تھیں، پھر ان کے گھروں میں اور وہ دوسری اصطلاح جو کروڑ روپے کے لیے تھی، اب ان کے گھروں میں اربوں روپے آتے ہیں. کھوکھے پیٹیاں، کھوکھے اور ٹرک ان کے گھروں میں آتے ہیں، اور ان کے فیصلے تباہ کن فیصلے ان کے ہوئے ہیں. عوام انصاف کی گواہی کبھی بھی نہیں دیں گے کہ ہماری عدالتوں سے عوام کو انصاف ملا ہے. بڑے بڑے قاتل مجرم بری ہو جاتے ہیں اور بے گناہ سال ہا سال جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں. اس لیے کوئی توقع نہیں ہے کہ ہماری عدلیہ میں عدالت و انصاف کی بنیاد، چونکہ یہ ترمیم بھی سیاسی وجوہات پر کی گئی ہے کہ آئینی مسائل کو معمولی عدلیہ کے مسائل سے الگ کیا گیا ہے، اس لیے سیاست میں برے طریقے سے عدلیہ آلودہ ہے. اور سیاست پاکستان کے اندر بہت گندا میدان ہے، گندی جھیل ہے، گندا یہ تالاب ہے. اس تالاب کے اندر سیاستدان، علماء جو بھی کودا ہے گندا ہی ہوا ہے، صاف ستھرا کوئی نہیں رہا. جرنیل اترے ہیں وہ بھی گندے ہی ہوئے ہیں، تو عدلیہ بھی اسی طرح گندی ہے. لیکن اس ترمیم کے ضمن میں دو کام اور ہوئے ہیں. ایک سود کے لیے، پاکستان سے سود کے خاتمے کے لیے 2028 کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ 2028 تک سود پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. اور دوسرا دینی مدارس کے حوالے سے، دینی مدارس حکومت نے 2020 میں ایک قانون بنایا ہے، اور اس کے تحت مدارس محکمہ تعلیم، وزارت تعلیم کے اندر رجسٹرڈ ہوں گے، جس طرح باقی ادارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے HEC اور اس طرح کے اداروں کے اندر رجسٹرڈ ہوں. دینی مدارس سوسائٹی ایکٹ جس کے تحت کمپنیاں، تجارتی اور ٹیکنیکل کمپنیاں بنتی ہیں، صنعتی کمپنیاں، ان کا ایک ایکٹ ہے، اس کے تحت مدارس کی بھی رجسٹریشن اور ٹرسٹ کی ہوتی تھی. ہم خود بھی ایسے ہی تھے، ہم نے اسی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوئے ہماری ٹرسٹ. اور 2020 میں حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ ٹرسٹ سوسائٹی ایکٹ میں جتنے بھی مدارس اور ٹرسٹ اور NGOs رجسٹرڈ تھی، سب کو انہوں نے ختم کر دیا، کینسل کر دیا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک نیا ایکٹ انہوں نے 2020 ایکٹ بنایا کہ اگر آپ نے ٹرسٹ رجسٹرڈ کروانی ہے تو 2020 ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کروائیں، اور مدارس دینی یہ محکمہ تعلیم یا وزارت تعلیم کے قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہو. اور اس پر پھر عمل درآمد شروع ہوا، سختی ہوئی، لیکن مدارس کے جو پرانے وفاق بنے ہوئے تھے انہوں نے مزاحمت کی کہ ہم نے یہ نہیں ماننا، ہم نئے ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہوتے، ہم جس ایکٹ کے تحت، قانون کے تحت رجسٹرڈ تھے اسی کے تحت رہیں گے. وہ چونکہ حکومت نے کالعدم قرار دیا، نئے ایکٹ میں یہ داخل نہیں ہوئے، اس لیے یہ چند سال ایک بحران رہا اور مدارس کے حوالے سے تشویش رہی. مدارس کے حوالے سے ریاستی ادارے اسٹیبلشمنٹ نے واضح موقف اختیار کیا کہ ان مدارس کو حتماً رجسٹرڈ ہونا چاہیے. مدارس کے متولیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ قانون جو بنا ہے نیا، یہ IMF اور FATF کے کہنے پر بنا ہے. یعنی آپ نئے ایکٹ کے تحت مدارس کو رجسٹرڈ کر کے پھر مدارس کے سارے قوائف آپ عالمی اداروں کو دیں گے، چونکہ عالمی اداروں کے نزدیک پاکستان کے مدارس
یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں، اور ان کو مالیات کا جتنا بھی ان کا ریکارڈ ہے یہ سارا پاکستانی حکومت آڈٹ کرے، پاکستانی حکومت کنٹرول کرے، اور پھر کنٹرول شدہ ریکارڈ سارا IMF اور FATF کو ارسال کرے۔ یہ جب بھی پاکستان کو کوئی عالمی ادارے ٹاسک دیتے ہیں کہ اگلا قرض آپ کو ملے گا جب آپ یہ شقیں پوری کر کے دیں ہمیں، اس میں مدارس شامل ہیں، یونیورسٹیاں نہیں ہیں۔ یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے ہیں اور مدارس IMF اور FATF کے نزدیک دہشت گردی کے ادارے ہیں۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ریاست ہے، ان کو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ دہشت گردی کے ادارے ہیں، تو ان کو دہشت گردی سے نکال کر تعلیمی اداروں میں لانے کے لیے ان کی از سر نو رجسٹریشن کی جائے، اور از سر نو رجسٹریشن کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار وضع کیا، جس کا پرانے جو وفاق بنے ہوئے تھے 5 انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں نئے کی طرف۔ البتہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اتحاد تنظیمات، 5 وفاق کا ایک مشترکہ تنظیم ہے اتحاد تنظیمات، اس کے اندر بھی ہیں اور نئے قانون میں رجسٹرڈ بھی ہو گئے ہیں۔ پرانے وفاق میں سے بہت سارے مدارس دونوں طرف ہیں، ان کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد تنظیمات میں ہیں، اور نئے قانون کے تحت رجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں۔ فوج کے موجودہ ترجمان میجر جنرل صاحب، انہوں نے کچھ ہفتے پہلے، شاید چند مہینے پہلے، انہوں نے ایک اپنی بریفنگ میں یہ کہا تھا صحافیوں کو کہ پاکستان میں کل 35,000 مدارس ہیں اور ان میں سے 16,000 رجسٹرڈ ہیں، باقیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کہاں ہیں، کون پیسے دیتا ہے، کون چلاتا ہے، ہم بے خبر ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو انہیں رجسٹرڈ ہونا پڑے گا ورنہ ہم انہیں ختم کر دیں گے، یہ ان کا اعلان تھا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور وفاق اور باقی لوگ میدان میں آئے کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اور آخر کار مولانا فضل الرحمان کامیاب ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان بہت ماہر سیاستدان ہیں، چالاک، مکار اور تیز، خوب جانتے ہیں حکومت میں رہ کر کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور حکومت کے باہر رہ کر کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان نے خوب فائدہ اٹھایا ہے اور سیاست ثابت کی ہے، اور بڑے بڑے گھاگ، یعنی دنیا سمجھتی تھی کہ زرداری صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں، لیکن مولانا نے، پہلے کہا جاتا تھا ایک زرداری سب پہ بھاری، لیکن مولانا نے ثابت کیا کہ یہ زرداری پر بھی بھاری ہیں، اور بلاول کو تو اپنا مرید دست بستہ بیعت کر لی، مرید بلاول نے ان کے ہاتھ پر کہ مرشد مان لیا سیاست میں انہوں نے ان کو۔ اسی طرح نون لیگ جو اپنے آپ کو بہت سپر سیاستدان سمجھتے ہیں انہیں بھی، اور اس ریاستی ادارے خصوصاً جو طاقتور ہیں اور جو کوئی کام مذاکرات سے نہیں کرتے، ہمیشہ طاقت سے کرتے ہیں، انہوں نے بھی مولانا کی بیعت کی ہے اور مولانا کے سامنے تسلیم ہوئے ہیں۔ اور مولانا نے 26ویں ترمیم میں جہاں اور ان سے تبدیلیاں کروائی ہیں، ان میں سے 2 یہ تبدیلیاں کروائی ہیں کہ ایک سود کے خاتمے کی تاریخ دیں آپ، اور دوسرا مدارس کی رجسٹریشن کے لیے آپ یہ قانون بنائیں کہ وہی سابقہ جو 1860 کا قانون ہے انگریزوں کے دور کا، اسی قانون کے تحت مدرسے رہیں۔ یہ انہوں نے اسی 26ویں ترمیم میں یہ بل بھی پاس ہو گیا ہے کہ مدارس اب دونوں طرف ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی چاہے وزارت تعلیم کے اندر رجسٹرڈ ہونا تو وہ وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مدارس نہیں ہونا چاہتے انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا، وہ 1860 کے قانون کے مطابق، اسی قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہوں گے۔ خوب، یہ انہوں نے بڑی کامیابی، اور اسی کا آج یوم الشکر تھا۔ علامہ اور ان کے ہم فکر مدارس اور وفاق سارے آج سارا دن سجدے میں رہے، سجدہ شکر میں رہے، اور شکرانے کہ پتہ نہیں کیا کیا، نوافل یا دیگیں یا جو بھی کیا انہوں نے، یہ تو خبروں میں نہیں آیا ابھی تک۔ باہر کیف انہوں نے یہ جشن منایا ہے۔ یہ دوسری کامیابی یا جیت ہے الیکشن ہارنے کے بعد، جو مولانا کافی عرصہ بدحال رہے تھے، طبیعت ناساز رہی تھی، سیاسی طبیعت۔ پہلی کامیابی، پہلا سہرا مبارک ثانی کیس کا تھا کہ وہ کام کسی اور کا تھا اور تاج مولانا کو پہنایا گیا
کہ یہ انہوں نے تبدیلی کروائی ہے. اور دوسرا سہرا بھی 26ویں ترمیم کے اندر مولانا کے سر، جس کے بعد مذہبی طبقے اور زیادہ مولانا کے معتقد ہو گئے ہیں. جو ان کے مخالفین تھے، تنقید کرتے تھے، وہ بھی مولانا کے گن گاتے ہیں، گیت گاتے ہیں. اور سیاستدان بھی مولانا کی ظرافت و مہارت کے قائل ہو گئے ہیں. اور ریاستی ادارے بھی مولانا کے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں. یہ جو مدارس کے بارے میں مولانا نے کام کیا ہے، یہ زیادہ بڑا چیلنج ریاستی اداروں کے بارے میں ہے. ریاستی اداروں نے یہ نیا ایکٹ بنایا تھا مدارس کے لیے، اور نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان سے دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے تھا، اس ایکشن پلان کے تحت مدارس سارے دہشت گردی کے مراکز ہیں. تمام شیعہ مدارس، سنی مدارس، دیوبند مدارس، اہل حدیث مدارس، صوفی مدارس، جتنے مدرسے ہیں سب دہشت گردی ہیں. کیوں؟ کہاں سے ان کو ثابت ہوا؟ IMF نے ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اور FATF نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے، لہٰذا یہ دہشت گرد ہیں. اور اسی وقت سے یہ CTD کے انڈر ہیں. ابھی بھی جب جو مدارس نئے ایکٹ کے تحت، جیسے ہم ہیں، ہم نئے ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں، ہمارے تمام مدارس جو حکومت نے وزارت تعلیم کے اندر رجسٹریشن کے لیے جو قانون بنایا تھا، ہم اس کے تحت رجسٹرڈ ہیں. پہلے ہم سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹرڈ تھے. جب انہوں نے اس میں کینسل کر دی رجسٹریشن ہماری، تو ہم نئے ایکٹ کے تحت جا کر رجسٹرڈ ہو گئے ہیں. نئے ایکٹ میں رجسٹرڈ ہونے کے بعد بھی ابھی تک CTD ہی مدارس کو چلا رہا ہے. مدارس میں روز آتے ہیں رپورٹ لینے کے لیے، ریکارڈ مانگنے کے لیے. یعنی ابھی بھی CTD کا مطلب ہوتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ، یا کچھ اور شاید اس کا مخفف بنتا ہے، ضد دہشت گردی، انسداد دہشت گردی، محکمہ انسداد دہشت گردی، پولیس کا یا ایجنسیوں کا وہ مشترکہ گروہ جو پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنا چاہتا ہے. اور دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہر مہینے مدرسوں میں آتے ہیں. وہ مدرسے جن میں دہشت گردی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، نہ ان کا رجحان دہشت گردی کا ہے، نہ ان کی فکر ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ ملوث ہیں. بلکہ فوج کے سابقہ ترجمان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں کل 100 مدرسے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. باقی ہزاروں مدرسوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن نیا ایکٹ بنا کے وزارت تعلیم کے حوالے مدارس کر کے پھر بھی CTD کو ہی بھیجتے ہیں مدرسوں میں. CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم. تو جو سکواڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ہے، ٹیررزم کے انسداد کے لیے، وہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دہشت گرد سمجھ کر ہی آتا ہے. وہ مدرسے کے مدیر کو دہشت گرد سمجھتا ہے، مدرسے کے مولانا کو، مدرس کو دہشت گرد سمجھتا ہے، مدرسے کے طالب علم کو دہشت گرد سمجھتا ہے. CTD کا سپاہی آئے، انسپیکٹر آئے، کوئی بڑا آئے، چھوٹا، جب مدرسے کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد سمجھ کر آیا ہے یہ، چونکہ CTD کا کام ہی دہشت گردوں کے پاس جانا ہے. تعلیمی ادارے میں اگر کوئی آنا ہے تو وزارت تعلیم سے آئے، HEC سے آئے، یا دیگر جو آپ نے ادارے بنائے ہیں مدارس کے لیے، جو ڈائریکٹوریٹ بنایا ہے، ان کا نمائندہ آئے. CTD کا نمائندہ مدرسے میں کیوں آتا ہے؟ بس اس کا مطلب ہے کہ نئے قانون میں رجسٹرڈ ہو کر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. دوسرا اعتراض مدارس کو تھا کہ اکاؤنٹ نہیں کھولتے، بینک اکاؤنٹ. ایک طرف سے کہتے ہو کہ اپنے مالیات ٹھیک کرو، دوسری طرف سے اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہو کہتے ہیں مدرسے کا نہیں کھولتا. نئے ایکٹ میں داخل ہونے کے بعد بھی اکاؤنٹ نہیں کھولا. آج تک کسی مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھولا گیا. یہ وہ وجوہات تھیں جس وجہ سے یہ لوگ پرانے جو وفاق تھے جن کی سرپرستی مولانا کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں ادھر آنے دیا. اب ریاستی ادارے ایک طرف سے یہ قانون ایکٹ بنایا کہ تمام مدارس نئے ایکٹ میں اندراج ہو، ان کا رجسٹریشن ہو. دوسری طرف سے 26ویں ترمیم بھی ریاستی اداروں نے کروائی ہے. 26ویں ترمیم میں بھی لکھ دیا ہے کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس ہو سکتے ہیں. تو یہ تضاد ہے آپ کے کام کے اندر. ایکٹ بھی آپ نے بنایا ہے کہ پرانے ایکٹ میں 1860 کے ایکٹ میں کوئی مدرسہ رجسٹرڈ ہوگا اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور نئے ایکٹ میں ہو
یہ بھی آپ نے قانون بنایا ہے، اور 1860 کے ایکٹ میں اندراج قانونی ہے، یہ بھی ترمیم آپ نے کروائی ہے۔ تو یہ تضاد ہے۔ اس طرح سے اگر ریاست چلانی ہے، اس طرح سے ملک چلانا ہے، خوب یہ وقتی طور پر آپ نے مولانا کو ایک دیا ہے تحفہ ہدیہ، تاکہ وہ ترمیم میں آپ کا ساتھ دیں۔ ووٹ آپ کے پورے نہیں تھے سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں، تو مولانا نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، اور باقی فوائد تو نہیں انہوں نے اعلان کیے۔ یوں نہیں کہ مولانا نے صرف یہ 2 معنوی فائدے حاصل کیے ہیں، سود، اور مولانا اس سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں کہ وہ معنوی فوائد لے کے شکرانہ کا دن اعلان کریں۔ مولانا معروف ہیں کہ وہ فوائد بڑے جامع قسم کے فوائد لیتے ہیں، اور مولانا نے جو سیاست کی ہے وہ معروف مقولے کے مطابق کہ کھرلی سے بھی کھایا ہے، بورے سے بھی کھایا ہے، یعنی اپوزیشن میں بیٹھ کر اپوزیشن بھی کی ہے، اور پھر ترمیم کا حصہ بن کے حکومت سے بھی فوائد جو لینے تھے وہ بھی لے لیے ہیں۔ اب وہ فوائد کبھی بھی شاید منظر عام پہ نہ آئیں، یا کبھی جب دوبارہ ریاست کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو پھر شاید کچھ لیکیج ہو جائے کہ کیا کیا فوائد مولانا کو اور ملے ہیں اس میں۔ بہرکیف یہ کام ہے۔ سود کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، سود پہلے سے پاکستان کے آئین میں ہے کہ سود ختم کرنا ہے۔ شریعت کورٹ کا بھی حکم ہے، سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا، یہ ایک ایسے لولی پاپ ہے، مولانا کو دیا گیا ہے تاکہ مولانا کا قد تھوڑا اور بڑھ جائے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک آرٹیکل ہے ایک صحافی کا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، چونکہ جو اس بارے میں کہنا چاہتا تھا وہ انہوں نے مجھ سے بہتر اپنے کالم میں لکھا ہے۔ یہ صحافی ہیں آصف محمود صاحب، 92 روزنامہ میں لکھتے ہیں۔ یہ منگل کے دن کا 18 ربیع الثانی 22 اکتوبر کا اخبار ہے، جس میں انہوں نے آئینی ترمیم اور سود حقیقت کیا ہے کہ عنوان سے لکھا ہے۔ عموماً فلسطین پر بھی بہت اچھے کالم ان کے آئے ہیں۔ انہوں نے جو کالم لکھا میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، تو وہی بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ اس ترمیم کا کوئی ہونا نہ ہونا برابر ہے، چونکہ 28 کو سود ختم نہیں ہونا، اور سود اگر ختم نہیں ہوا تو کوئی قانونی چارہ جوئی کسی کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح اردو زبان آئین کے اندر ہے کہ پاکستان کی رسمی زبان ہے، اور تاریخ دی گئی ہے سپریم کورٹ نے کہ اس کو ملک کی رسمی زبان بنایا جائے، اور نہیں بنایا تو اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی۔ آئین کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ اس آئین کی مخالفت کی کوئی سرزنش یا کوئی سزا نہیں ہے، لہٰذا 2028 میں بھی سود ختم نہیں ہوگا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ سود کے خاتمے سے اسلامی بینکوں کو تقویت کرنے کی اصل پالیسی یہ ہے کہ وہ بینک جن کے اندر علماء ہیں، سرمایہ کار علماء کے شیئرز ہیں، ان بینکوں کی بڑھانے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، نہ کہ واقعاً پاکستان سے سود کے خاتمے کے لیے، چونکہ ان کے پاس سود کے خاتمے کے لیے کوئی عملی میکانزم نہیں ہے۔ اسلامی بینکنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی اتنی تسلی بخش چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دنوں بعض اقتصادی ماہرین نے کہا ہے کہ وہ جو رائج بینکاری ہے اس سے بھی زیادہ سود خوری اسلامی بینک کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ بعض اقتصادی ماہرین کی رائے ہے، اس موضوع کو پھر کبھی بیان کریں گے۔ ابھی دوسری شک جو مولانا نے قبول کروائی ہے اس کے بارے میں یہ صحافی لکھتے ہیں، اطراف میں رجز پڑے جا رہے ہیں کہ اب چونکہ مولانا نے آئینی ترمیم میں یہ بات شامل کروا لی ہے کہ 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا، اس لیے اب مقررہ مدت میں سود ختم ہو جائے گا، اور ایسا نہ ہوا تو حکومت کے خلاف عدالت سے رجوع کر کے اسے پابند کروایا جائے گا کہ آئین کے مطابق حکومت سے عمل کرواتے ہوئے سود کا مکمل خاتمہ کروائے۔ خیال خاطر احباب اپنی جگہ، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ترمیم آئین کے باب نمبر 2 میں کی گئی ہے، یعنی عملی طور پر اس ترمیم کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ باب نمبر 2 کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ اقوال زرین کا ایک مجموعہ ہے، یعنی آئین کا باب نمبر 2 آئین کم ہے، اقوال کے زرین کا مجموعہ ہے،
اور آئین کا حصہ بھی ہے، لیکن خود آئین کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ باب نمبر 2 پر اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آئین شکنی کا مقدمہ نہیں بن سکتا۔ اسے آپ چاہیں تو آئین کا کمتر حصہ قرار دے سکتے ہیں۔ اس کی خلاف ورزی یا پامالی پر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا۔ آرٹیکل 6 تو کیا اس حصے کی خلاف ورزی یا پامالی پر 6 روپے کا جرمانہ بھی نہیں ہو سکتا قانونی طور پر۔ آئین کے اس عمل پر عمل کرنا ہے یا نہیں، اور کس حد تک کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ متعلقہ اتھارٹی کرے گی، اور جو فیصلہ وہ کر دے وہی درست ہوگا۔ یعنی آئین کے متعلق ایک اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی نے یہ کہا کہ سود ختم ہو سکتا ہے تو ہو جائے گا، اگر اس نے کہا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا، وہیں پہ بات ٹھپ ہو جائے گی، وہ کوئی جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں آئین کے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں اور کس حد تک کرنا ہے، اس کا فیصلہ متعلقہ اتھارٹی کرے گی، اور جو فیصلہ وہ کر دے گی درست ہوگا۔ آئین کے اس حصے کی مجال نہیں کہ کسی اتھارٹی کے فیصلے کی حیثیت کو جانچ سکے۔ آئین کے اس حصے کو اتھارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ معمولی سا قانون بھی بنتا ہے تو اس پر عمل درآمد لازمی ہوتا ہے۔ عمل نہ کرنے کی صورت میں نتائج بھگتنا ہوتے ہیں، لیکن آئین کے اس حصے کے بارے میں خود آئین کے اندر ہی لکھ دیا گیا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آئین کا آرٹیکل 30 بڑا دلچسپ ہے، اس میں چند اصول وضع کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حکومت یا اس کا کوئی ادارہ، کوئی افسر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آئین کے باب 2 میں دیے گئے اصولوں کے مطابق نہ ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی سود کے بارے میں جو اس آئین میں تبدیلی کی گئی ہے، اس پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو خود آئین میں ہی کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اقدام آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی سود اگر ختم نہ ہوا 2028 میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ عدالت نہیں جا سکتے۔ یہ کام آئین کے باب نمبر 2 میں دیے گئے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ریاست کے کسی شعبے، کسی اتھارٹی، کسی افسر کے خلاف اس بنیاد پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی کہ اس نے آئین کے باب نمبر 2 میں دیے گئے اصولوں کے مطابق کام نہیں کیا۔ کوئی عدالت ایسا کوئی مقدمہ نہیں سن سکے گی۔ اس طرح کے مقدمے ناقابل سماعت ہوں گے، ان کی سماعت نہیں کی جائے گی۔ جب یہ اصول طے ہو گئے کہ ان پر عمل درآمد کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کسی قانونی کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں، تو پھر اکابرین نے ایوان میں بیٹھ کر بڑی فراخ دلی سے 73 کا آئین بنایا اور باب نمبر 2 کو اقوال زرین سے بھر دیا۔ ذرا چند قول زرین پڑھیے اور سر دھنیے۔ ارشاد ہوا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن سے پاکستان کے شہری انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔ ایسے اقدامات کیے جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ یہ آئین کی عبارتیں ہیں، فرمایا گیا کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم لازمی ہوگی۔ لکھا گیا ہے کہ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اعلان ہوا کہ زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سود، ربا کو جتنی جلدی ممکن ہو ختم کیا جائے۔ جب طے ہو چکا کہ عمل ہی نہیں کرنا اور عمل نہ کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں، کوئی کارروائی ہی نہیں، تو اکابرین نے کمال فراخ دلی سے مذہبی، سماجی، تہذیبی اقوال زرعی سے اس باب کو بھر دیا۔ یہ باب نمبر 2 آئین ساز اکابرین کا 1973 میں دیا گیا اسلامی ٹچ ہے۔ یہ اکابرین نے جنہوں نے آئین بنایا تھا اس کو اسلامی ٹچ دیا ہے 1973 کے آئین کو، تاکہ نیم خواندہ معاشرے کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ہم نفاذ اسلام کے لیے کتنے مخلص ہیں۔
عوام کو انکل یعنی ماموں بنانے کے بعد آئین ساز اکابرین بقلم خود وہی آئین کے اندر لکھ دیا کہ ان اقوال زرین پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، عوام کو ماموں بنایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس باب میں سود کی ممانعت کی بات پہلی بار شامل نہیں کی گئی، یہ بات وہاں پہلے سے ہی موجود ہے، اور آرٹیکل 38D میں لکھا ہے کہ جلد از جلد سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ادھر نیچے انہوں نے ایک انگلش لفظ اردو میں لکھا ہے، از ارلی از پاسبل، غالباً اس طرح کا کوئی لفظ ہے اردو میں، از ارلی از پاسبل شاید پڑھا جائے گا۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس باب میں آرٹیکل 38D میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سود کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اب اس کے خاتمے کے لیے 2028 تک کی مزید آئینی مہلت عطا فرمانا کہاں کی حکمت ہے؟ جتنا جلدی ہو ختم ہو، تو جتنا جلدی ہو تو 2024 میں ہونا چاہیے، 2024 میں نہیں تو 2025 میں ہونا چاہیے۔ 2028 تک سود کھا سکتے ہیں اس ترمیم کے مطابق مولانا کے خواہش پر۔ خوب یہ بھی ایک فراخ دلی انہوں نے دکھائی ہے کہ 2028 تک سود حلال قرار دیا ہے۔ اس شق کے اضافے سے اپنے کارکن کو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن دلیل کی دنیا میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، نہ ہی کوئی ضرورت۔ جلد از جلد کو مزید 4 سال سے بدل کر از ارلی از پاسبل، ایز ارلی یا ایز پاسبل، ظاہراً وہ عبارت یہ تھی ایز ارلی ایز پاسبل، جلد از جلد۔ عبارت کے اندر قانون میں لکھا ہے جلد از جلد کو مزید 4 سال سے بدل کر اس پر رجز چڑھانا، یہ ہماری ہی سیاست کے کمالات ہیں۔ ناقابل عمل اقوال زرین میں جلد از جلد لکھا ہوا ہے یا 2028 لکھا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باب نمبر 2 میں اگر یہ بھی لکھ دیا جاتا کہ 4 دن بعد سود ختم کر دیا جائے گا، تب بھی اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ اہمیت تب ہوتی جب یہ بات آئین کے کسی ایسے باب میں لکھی جاتی جس پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کم از کم کسی قانونی چارہ جوئی کا تو امکان ہوتا۔ مولانا نے اگر اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیز شامل کروانا ہی تھی تو اسے باب نمبر 2 کے بجائے اور شامل کروا لیتے، تاکہ کہیں اور شامل کروا لیتے تاکہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی۔ اس بات آرٹیکل 2 میں بھی یہ بات آرٹیکل 2 میں بھی شامل کی جا سکتی تھی، اور باب نمبر 9 میں بھی۔ باب نمبر 9 کا تو عنوان ہی اسلامی احکام ہے، سود کے خاتمے کی بات اگر اس باب میں شامل کروا لی جاتی تو اس کی کچھ اہمیت ہوتی۔ اس آئینی ترمیم کے موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کردار غیر معمولی ہے، تاہم چیزوں کی ترتیب درست رہنی چاہیے اور بات جتنی ہو اتنی ہی کہنی چاہیے۔ یہ سود کے بارے میں ہے کہ یہ 2 کام مولانا نے کروائے ہیں، اور اس کے اوپر جشن و شکرانہ بھی انہوں نے منایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ریاستی ادارے جنہوں نے مدارس کے بارے میں یہ الجھن کھڑی کر دی ہے کہ پہلے 1860 کا ایکٹ کالعدم قرار دیا ہے کہ مدارس اس میں نہ جائیں، نئے قانون میں آئیں، وہ اپنی جگہ باقی ہے۔ 16,000 مدارس نئے قانون میں نہیں ہیں، اب اسی قانون میں دوبارہ مدرسے داخل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ تضاد اب ریاستی اداروں کو حل کر کے دینا پڑے گا مدارس کو، ورنہ مدارس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 1860 کے تحت ہوں یا 2020 کے قانون کے تحت، چلانا CTD نہیں ہے ان کو، چونکہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں، اور جب تک ریاست کی نگاہ مدرسوں پر یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اس وقت تک مدارس آسودہ نہیں ہیں۔ مولانا یا دیگر جو مدارس کے بارے میں فکر مند ہیں، انہیں یہ چاہیے، سب کو چاہیے کہ مدارس کی حیثیت بحال کروائیں اور مدارس کو دہشت گردی کے زمرے سے نکال کے تعلیمی اداروں کی حیثیت میں قبول کروائیں، اور CTD کا آنا جانا مدارس میں بند کروائیں، اور تعلیمی HEC کے ساتھ ان کے روابط بڑھائیں۔ جس طرح یونیورسٹیوں میں HEC کے انسپیکٹر جاتے ہیں، مدارس میں بھی HEC کے انسپیکٹر جائیں، تاکہ مدارس کی ساکھ بڑھے اور اعتبار بڑھے اور ان کا تقدس بھی
محفوظ ہو جائے. ایکٹ میں کس میں جائیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اس ایکٹ میں ہوں یا اس ایکٹ میں ہوں, اصل یہ ہے کہ CTD سے ان کو نجات دلائیں. یہ دہشت گردی نہیں, دہشت گرد ادارے نہیں بلکہ تعلیمی ادارے ہیں.